بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیت کا لیکچر نمبر 4، سبق عبادات۔ اسلام میں عبادات کا تصور۔ اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادات ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورۃ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ فرسٹ ٹاپک ہے اس کا نماز۔ اسلامی عبادت میں سے نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے روزہ۔ روزہ بھی اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ نیکسٹ ہے بیٹا حج۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درجہ بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔
علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو درگزر اور احسان و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال میں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ اب بیٹا اس کی ریڈنگ ہم نے اس لیکچر میں کر لی اور اس کی مشق دیکھیں گے ہم اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔